میرے آقا فرماتے ہیں کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. جو عورتیں استقبال کرنے کے لیے جا رہی ہیں شہاب کا، وہ نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. میرے عزیزوں، اگر آپ کسی کام کا آغاز کرتے ہیں نا، کسی کام کی آپ نے شروعات کی ہے، اب وہ آپ کا عمل اچھا ہو یا برا ہو یہ ایک میٹر الگ ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کام کا آغاز کیا ہے میرے عزیز، تو یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ کچھ لوگ آپ کی سپورٹ میں ہوں گے اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں ہوں گے، لیکن بندہ وہی کامیاب ہوتا ہے کہ جو صرف اپنی منزل پر نظر رکھے. دائیں بائیں سے لوگ بھونکتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، آوازیں نکالتے رہیں گے، لیکن وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنی منزل پر صرف نظر رکھتا ہے، جو صرف اپنے کام پر اپنا سارا دھیان لگا دیتا ہے. اگر آپ نے لوگوں کی باتوں پر توجہ دینا شروع کر دیا، آپ لوگوں کی باتوں کا ریئیکشن کرنے لگے، تو ایک بات یاد رکھیں، آپ کبھی بھی منزل مقصود کو نہیں پا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کیرلا کی زمین سے شہاب حج کے لیے چلا، پیدل اس نے سفر کا ارادہ کیا، چلنا شروع کیا. 2023 میں جو حج ہوگا وہاں اس شخص کو شامل ہونا ہے. اب وہ بندہ 1 یا 2,000 کلومیٹر سے زائد کا سفر طے کر چکا ہے، لیکن میرے عزیزو، جیسے جیسے لوگ پہچانتے رہے، جیسے جیسے لوگوں میں اس کی شہرت بڑھتی گئی، اب لوگوں نے اس کے خلاف بھی باتیں کرنا شروع کر دی کہ ایسے سفر کرنے سے کیا فائدہ، یہ اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، یہ اپنے آپ کو ستانا ہے، یہ تو نمازیں چھوڑتا ہوا جا رہا ہے، اس کا استقبال کرنے تو عورتیں بھی آ رہی ہیں، اس کا استقبال کرنے تو دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی آ رہے ہیں، ایسے سفر کرنے سے کیا فائدہ. لیکن میرے عزیز، اللہ نے اس بندے کو کیا ہمت عطا فرمائی ہے، کیا حوصلہ عطا فرمایا ہے کہ تمام تر باتیں ہونے کے باوجود بھی وہ بندہ چلتا چلا جا رہا ہے. کتنی باتیں ہوئی، کوئی ایک بات تو نہیں ہوئی تھی نا، نہ جانے کتنی باتیں لوگوں نے بنائی، اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ وہ شخص نمازیں چھوڑتا ہوا نہیں جا رہا ہے، بلکہ نمازوں کی پابندی کرتا ہوا وہ شخص اس سفر کو کر رہا ہے. آج ہوتا ہے نا معاشرے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب نواز کے چاہنے والے نعرہ لگاتے ہیں وہ کہ ہم غریب نواز کے چاہنے والے، ہم صابر پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے، ہم اعلی حضرت کے چاہنے والے ہیں، اولیاء کرام کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو اولیاء کرام کا عاشق کہنے والے. جب انہی ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اب وہ چاہے پیدل جائیں یا پھر کسی گاڑی سے جائیں یا کسی اور طریقے سے جائیں، تو مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان ولیوں کی بارگاہ میں نمازوں کی پابندی کرتے کرتے جاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، سب کو نہیں کہتے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نمازیں چھوڑتے ہوئے ولی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. میرے عزیز، ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ولی کے اگر تو نے مقصد کو نہیں سمجھا، اس ولی کے اگر تو نے پیغام کو نہیں سمجھا، تو مجھے یہ بتا کہ تیری حاضری کا کیا مقصد حاصل ہوا. پورے راستے تو نے نمازیں چھوڑی، پورے راستے تو اپنی گاڑی میں گانے سنتے ہوئے آیا، پورے راستے تو نے گناہ کمایا، غلط مناظر تو نے دیکھے، اس کے بعد میں تو ولی کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری دے رہا ہے. پھر واپس جب لوٹے گا اپنے مکان کی طرف، اپنے گھر کی طرف، اپنے ملک کی طرف، اپنی بستی کی طرف، پھر تیرا یہی معاملہ ہوگا، نمازیں چھوڑتا ہوا جائے گا، پھر تو غلط مناظر دیکھتا ہوا جائے گا، پھر تو گناہ کماتا ہوا جائے گا. تو مجھے بتا کہ یہ ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے کا مقصد پھر کیا حاصل ہوا. مکمل غریب نواز کے چاہنے والے ہم جبھی کہلائیں گے کہ جب ہم اس انداز میں حاضری دیں، اس پیغام کو سمجھیں جو اللہ کے ولی حضرت خواجہ غریب نواز کا پیغام تھا کہ آپ نے کسی بھی حالت میں نماز کو ترک نہیں فرمایا. ان ولیوں کے پیغامات کو سمجھتے ہوئے ان کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں گے، تب کہیں جا کر کے آپ کی حاضری قبول ہوگی.
اب یہ جو بندہ شہاب چلا ہے، لوگوں نے نہ جانے کس طریقے کی باتیں بنائی، لیکن میرے عزیزو بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ جب اس طریقے کی باتیں سامنے آتی ہے۔ بڑا اچھا پیغام، بڑا اچھا درس اس شخص نے دیا ہے۔ میرے عزیزو شہاب یہ ایک ایسا نام بن چکا ہے کہ تمام امت اس پر فخر کر رہی ہے اور نیکی کی دعوت دیتا ہوا یہ شخص جا رہا ہے۔ ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا، یہ بات تو حقیقت ہے کہ استقبال کرنے والوں میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی لوگ شامل ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ بات ہم نے خود دیکھی، یہ منظر ہم نے خود دیکھا کہ جب ایک لڑکی اس شخص پر پھول برسا رہی تھی، اس لڑکی کا معاملہ کیا تھا؟ اس کے سر پر دوپٹہ موجود نہیں تھا، تو اس نے اشارہ کیا اس لڑکی کو، آپ اپنے سر کو ڈھانکنے کی کوشش کریں، ان بالوں کو نہ دکھائیں، آپ اپنے سر کو ڈھکنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو یہ ایک ایسا پیغام ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ میرے عزیز اللہ اس کا بہت بڑا صلہ دینے والا ہے۔ یہ بات تو حقیقت ہے نا کہ اسلام میں پردے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسلام میں پردے کا بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن مقدس کے اندر آیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یہ عورتوں کے لیے ہے، بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو استقبال کرنے جانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں جانا چاہیے، حالانکہ ہو سکتا ہے یہ میری بات کسی کو تھوڑی کڑوی لگے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ عورتوں کے جانے کا کیا کام، جوان لڑکیوں کے جانے کا کیا کام ہے؟ میرے عزیزو یہ جو مرد ہوتے ہیں نا یہ سب سرپرست ہیں، اپنے اپنے گھر کا ہر انسان سرپرست ہوتا ہے، اور ہر سرپرست سے قیامت کے دن اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت جو لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کبھی آپ اس منظر کو تو دیکھیں، کبھی آپ سوچنے کی تو کوشش کریں۔ سوال کیا جائے گا ایک ماں سے، یہ بتا تیری بیٹی بے پردہ رہا کرتی تھی، تیری بیٹی کے سر پر دوپٹہ موجود نہیں تھا، تیری بیٹی اپنے بالوں کی نمائش کیا کرتی تھی، اپنے بالوں کو دکھایا کرتی تھی، تیری بیٹی نے اتنا تنگ لباس پہنا تھا، اتنے چست کپڑے پہنے تھے، یہ بتا کہ تو نے اس وقت اس کو روکا کیوں نہیں؟ ایک باپ سے بھی سوال ہوگا کہ جب تیری بیٹی ننگے سر باہر نکلا کرتی تھی، تیری بیٹی کے بدن پر ایسے کپڑے موجود تھے، تو نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ ایک بھائی سے بھی سوال ہوگا میرے عزیزو، ایک شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، ایک بھائی سے اس کی بیٹی کے بارے میں سوال ہوگا، ایک باپ سے اس کی بیٹی کے بارے میں سوال ہوگا، ایک شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے عزیزو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا گناہ صرف اسی کو ملے گا جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، جو آپ کی رعایا ہیں، جو آپ کے ماتحت لوگ آتے ہیں، ہر سرپرست سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا جواب دیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جو عورتیں استقبال کرنے کے لیے جا رہی ہیں شہاب کا، وہ نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جس عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے کہ عورت کو نماز پڑھنا ہے اپنے گھر پہ نماز ادا کرے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے میں نماز پڑھے۔ تو جس عورت کو مسجد میں جانے سے روک دیا گیا، وہ عورت بازار میں ننگے سر گھوم رہی ہے، بازار میں بے پردگی کے ساتھ میں شاپنگ کر رہی ہے، وہ عورت سڑک پر جانے کے بعد میں شہاب پر پھول برسا رہی ہے، اس نے اچھا قدم اٹھایا ہے، شہاب کے بارے میں کوئی بات نہیں، وہ شخص اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ اس کے تمام کاموں میں آسانیاں عطا فرمائے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ لیکن یہ جو خاتون، یہ جو خواتین اسلام، یہ جو میرے عزیزو بے پردگی کے ساتھ میں وہاں جا کر کے پھول برسا رہی ہے، ان سے کون سا ثواب حاصل ہونے والا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب عورت گھر سے بے پردگی کے ساتھ میں نکلتی ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، جب یہ بے پردگی کے ساتھ میں نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر کے دیکھتا ہے۔ کیا نہیں پوچھا جائے گا ان مردوں سے کہ جو اپنی عورتوں کو بازار میں بے پردگی کے ساتھ میں لے جاتے ہیں؟ ان مردوں سے سوال نہیں ہوگا جو اپنی عورتوں کو مزاروں پر لے کر کے جاتے ہیں بے پردگی کے ساتھ میں؟ کیا جو شہاب کا استقبال کرنے کے لیے عورتیں جا رہی ہیں تو ان عورتوں کے شوہروں سے سوال نہیں ہوگا، ان عورتوں کے بھائیوں سے سوال نہیں ہوگا، ان کی ماؤں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ استقبال کرنے کے لیے نہ جاتی تو کوئی معاملہ پیش نہیں آتا،
تو میرے عزیزوں یہ بات حقیقت ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، اس کو پردے میں ہی رہنے دیا جائے۔ اور شہاب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے کہ ایک لڑکی کو اس نے اشارہ کیا اپنے سر کو ڈھانپنے کا، اپنے سر کو ڈھکنے کا، اس نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا، اس سے یہ پیغام ملتا ہے۔ ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے میرے عزیزوں، وہ بندہ ایک ایسے سفر پہ ہے پھر بھی اس نے اتنی توجہ دی، اتنا دھیان دیا اس بات کے اوپر، ہمیں بھی اس کو عام کرنا چاہیے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اسلام یہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے عورتوں کے اوپر، اسلام پردے میں رکھ کر عورتوں پر زیادتی کرتا ہے۔ نانا میرے عزیز، عورت ایک قیمتی چیز ہے، عورت ایک چھپانے کی چیز ہے، اس کا چھپنا ہی بہتر ہے۔ عورت سر سے لے کر پاؤں تک چھپنے کی چیز ہے، اور دیکھو اسلام کے اندر ہر قیمتی چیز کو چھپایا گیا ہے۔ دنیا کی تمام مسجدیں بے پردہ ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو کعبے پر غلاف چڑھا ہوا ہے، تمام کتابیں بے پردہ ہے، آپ دیکھیں گے قرآن مقدس غلاف کے اندر موجود ہے۔ تو عورت کو تو اسلام نے بہت بڑا مقام دیا ہے، بہت بڑی عزت سے نوازا ہے عورت کو اسلام نے۔ اگر یہی ہماری معاشرے کی مائیں بہنیں اگر اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتی ہیں، بہتر بنانا چاہتی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے، ہمیں آئیڈیل کہاں جا کر کے ملے، تو یہ فلمی دنیا کی ایکٹریس یہ آپ کی آئیڈل نہیں ہے۔ آپ کو آئیڈیل تلاش کرنا ہے اپنا تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو پڑھیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں سیدہ کی زندگی آپ کی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ کنیز فاطمہ اپنے آپ کو بنا لیں، سیدہ فاطمہ کی کنیز بن جائیں۔ اور میرے عزیزوں کیا مقام ہے میرے آقا کی بیٹی کا، اللہ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک منادی ندا لگائے گا کہ سارے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ نگاہوں کو جھکانے کا کیا مطلب ہے، نگاہیں کیوں جھکائی جائے؟ آواز آئے گی اپنی نگاہوں کو جھکا لیا جائے، کیونکہ ابھی اسی وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری یہاں سے گزرنے والی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں اپنی زندگی کو سدھارنا چاہتی ہیں، آخرت میں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے، اگر وہ ایسا چاہتی ہیں تو سیدہ کی زندگی کو اپنا لیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی زندگی کو اپنا لیں، اسی کے حساب سے زندگی گزاریں۔ دونوں جہاں میں تجھے مطلوب گر آرام ہے، دونوں جہاں میں تجھے مطلوب گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔